صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ تمام زائرین کرام نے مسجد قباء میں نماز ادا کی۔ تمام زائرین کرام کو مسجد قباء کے یہ مقبول عمرے بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم پر یہ سب اللہ تعالی ہی کا کرم ہے کہ ہم ان مقدس مقامات پر موجود ہیں۔ یہ یقین کامل رکھیے کہ یہ جو مقامات ہیں نا، یہ وہ مقامات ہیں کہ ہم یہاں آئے نہیں جاتے، یہاں بلائے جاتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر یہ کہے نا کہ جی میں پیسے دے کر یہاں آیا ہوں، دیکھیں پیسہ ایک دنیاوی چیز ضرور ہے، لیکن پیسہ یہاں لاتا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں ہم آئے نہیں جاتے، یہاں بلائے جاتے ہیں کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جسے چاہ در پہ بلا لیا اور جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مدینہ شریف کو جا رہے ہیں۔ کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ الحمدللہ کم ہے۔ آپ سب کو مسجد قباء کے یہ مقبول عمرے بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مکہ مکرمہ جا کر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ابھی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو اگلا زیارت کا پوائنٹ ہے جہاں ہم نماز کے لیے ٹھہریں گے، وہ مقام ہے مسجد قبلتین۔ بہت بڑی زیارت کا مقام ہے۔ اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دلی چاہت تھی کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہو، تو وہ چاہت یہاں پوری ہوئی تھی۔ تو یہ یقین کامل رکھیے کہ یہاں ہماری بھی چاہتیں پوری ہوں گی، کہہ دیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ابھی راستے میں ہم غزوہ خندق کے مقام کا وزٹ کریں گے، تو دونوں جگہوں کی تفصیل میں آپ کو گوش گزار کروں گا اور کچھ اصلاحی بات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں غزوہ خندق، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوں، اسے پھر جنگ نہیں، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور اس غزوے میں عالم کفر نے مل کر ایک بڑی مہم جوئی کی تھی اور 13,000 سے اوپر کا پورا ایک لشکر تیار کیا تھا، اور ان کے یہ ناپاک عزائم تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہ ان کے ناپاک عزائم تھے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی بھرپور تیاریاں کی اور 13,000 سے اوپر کا لشکر تیار کیا۔ اس حملے کی خبریں جب مدینہ شریف میں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ صحابہ کرام سے لازم صلاح مشورے فرمایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں صلاح مشورے کیے، کفار اتنی بھرپور قوت سے حملہ آور ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس نہ جنگی ساز و سامان تھا اور نہ ہی صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، تو اس غزوے میں یہ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ یہاں اگر ہم یہ خندق کھود کر اس کا ڈیفینس کریں گے تو کفار ہم پر براہ راست حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے مشورے کو مانتے ہوئے اس پر عمل کیا گیا اور یہ خندق کھودی گئی۔ 3.5 کلومیٹر لمبی یہ خندق تھی، اتنی گہری تھی کہ کوئی اس میں کود کر اگر دوسری سائڈ نکلنا چاہے تو وہ بغیر کسی رسی کے سہارے کے دوسری طرف نکل نہیں سکتا، اور اتنی چوڑی تھی کہ اگر کوئی سواری بھی دوڑتی ہوئی آئے نا، جیسے گھوڑا وغیرہ بھی دوڑتا ہے، اس کو اوپر سے کراس کرنا چاہے، ٹاپنا چاہے، تو وہ نہیں کراس کر سکتا۔ اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا۔ جب کفار یہاں پہنچے تو کفار تو اپنی بھرپور قوت سے آئے ہوئے تھے، بھرپور، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی تھا، تعداد بھی تھی، وہ اس خندق کو عبور کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس مقام پر آ کر اپنے خیمے لگا دیے کہ ہم کوئی نئی حکمت تیار کریں گے اس کو کراس کرنے کے لیے۔ اس غزوے کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی غیبی مدد ہوئی تھی، کیونکہ ظاہری طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمان کامیاب ہوں گے، لیکن یہ غیبی مدد کس طرح سے ہوئی کہ اس غزوے کے مقام پر ایک اتنا شدید طوفان برپا ہوا تھا جبل صلہ کی طرف سے۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، ایک پہاڑ ہے یہاں جبل صلہ، اس پہاڑ کی طرف سے اتنا شدید طوفان برپا ہوا، اتنا شدید طوفان کہ جس میں ان کا سب کچھ تباہ برباد ہوا۔ یہ سب کے سب بدحواس ہو کر بدحواسی کے عالم میں بھاگے، کفار کو ذلت آمیز شکست ہوئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ اس کے بعد پھر کفار نے کبھی بھی مسلمانوں کے اگینسٹ پھر دوبارہ اس طرح حملہ کرنے کی، اس طرح آنے کی جرت نہیں کی۔
یہ وہ غزوہ تھا۔ تو اس میں مسلمانوں کو الحمدللہ کامیابی ہوئی، کفار کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ یہاں پر جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی، جن جن مقامات پر صحابہ کرام کے خیمے تھے، ان مقامات پر مساجد تھیں، جن میں ایک مسجد فتح کا مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام فرمایا، فتح کے لیے دعا کی ہوئی ہے۔ فتح کی دعا بدھ کے روز قبول ہوئی تھی، اور وہ طوفان بدھ ہی کے روز آیا تھا۔ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ یہاں پر بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو، کیونکہ ابھی ان لوگوں نے 4-5 مہینے پہلے ٹورسٹ ویزا کھولا ہے۔ تو جتنی بھی زیارتیں بند تھیں نا، پہلے زیارتیں بند ہوتی تھیں، اور یہاں پر پرانی مساجد میں کسی میں انہوں نے زنجیر ڈالی ہوئی تھی، کہیں ویلڈنگ کر کے دروازوں کو بند کیا ہوا تھا، کہیں تالے لگے ہوئے تھے، مساجد بند تھیں۔ تو لوگ گاڑیاں آتی تھیں یہاں سے راؤنڈ کرتی ہوئی نکلتی تھیں ان جگہوں کی زیارت کرتے ہوئے، لیکن ابھی ٹورسٹ ویزا کھلنے کی وجہ سے انہوں نے ان تمام مساجد کو کھولا ہے۔ لیکن اب کیا کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ مساجد کو کھول دیتے اور ان کو رینیویٹ کر دیتے، جہاں سے اگر کوئی ٹوٹ پھوٹے یا کوئی کمزور لگ رہی ہے، لیکن انہوں نے ساری مساجد کو بھی شہید کیا۔ ساری مساجد کو شہید کرنے کے بعد دوبارہ ان مساجد کو تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تعمیر ابھی ہو رہی ہے، اور ابھی مساجد کھولی نہیں گئی ہیں، یہاں کی پارکنگ بھی ابھی کلوز ہے۔ تو ہم اس جگہ کو پورا وزٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے انشاءاللہ قبلتین کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر ان تمام مساجد کو ہم دیکھیں گے۔ جو پرانی مساجد ہیں ان کو شہید کر کر انہوں نے دوبارہ سے ابھی بنایا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کافی لوگوں کو اس بات کا افسوس ہے، کیونکہ پرانی جو چیزیں ہماری ہسٹری، یہ تو ایک اثاثہ ہے نا، اس کو تو اور محفوظ رکھنے کا ہوتا ہے۔ یہاں پر بجائے ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے، ان کو ختم کر کر دوبارہ سے ان کو اسی طرز پہ بنایا گیا ہے، لیکن ساری نہیں بنائی گئی، کیونکہ ہم تو یہاں پر الحمدللہ گزر ہوتا جاتے آتے رہتے ہیں۔ یہ تمام مقامات نئے بنائے ابھی بن رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے ساری مساجد بنے۔ اس کے بعد ہم قبلتین پر انشاءاللہ نماز کے لیے پھر ٹھہریں گے۔ مسجد قبلتین کا مطلب ہے 2 قبلے، جہاں تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، اور مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر تقریباً 17 ماہ تک نمازیں ادا کی ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا جو یہ قبلہ تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھا۔ دوسرے مسائل کے لوگ یہود و نصارہ، جن کا قبلہ آج بھی وہی ہے اور اس وقت بھی یہی تھا، تو یہ اس وقت مسلمانوں کو ہراساں کیا کرتے تھے کہ ہم ان کا قبلہ استعمال کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی چاہت تھی کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہو۔ اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے۔ نماز ظہر یا عصر کا وقت تھا، کچھ روایتوں میں ظہر کا بھی ذکر ہے، کچھ میں عصر کا بھی ذکر ہے، لیکن نماز جو تھی ہوتی 4 رکعت۔ 2 رکعت نماز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بیت المقدس، جو ہمارا قبلہ اول تھا، اس طرف رخ کر ادا فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیسری رکعت کے اندر اپنے چہرے کو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چہرے کو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھا کر دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جبریل امین کو بھیجا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم تمہارا یہ چہرے کو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم تمہارے قبلے کو پھیر دیں گے کہ جس طرح تم چاہتے ہو۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کے مطابق یہ حکم ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو بیت المقدس سے بیت اللہ شریف تک پھیر لیجیے، اور حالت نماز میں ہی تیسری رکعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے کو بیت المقدس سے بیت اللہ شریف تک پھیرا۔ اس طرح اس مقام کے اوپر مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف ہوا، جو اب تا قیامت مسلمانوں کا قبلہ ہے الحمدللہ۔ اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت پوری ہوئی تھی، تو یہاں ہماری بھی چاہتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی پڑھنے کے بعد خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن جب دعا ہم کرتے ہیں نا، تو اپنے لیے دعا سبھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مزید رضا حاصل ہو، یہ تو سب چاہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، تو آپ جب بھی دعا کریں نا، پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ پیار فرماتا ہے، 70 ماہ سے زیادہ۔ دیکھیں ہر بات کے، ہر چیز کے حساب و کتابات ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اگر ہماری ذات سے کسی کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچتی نا، تو یہ حقوق العباد میں آتا ہے،
اور حقوق العباد یہ وہ واحد عمل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ ہماری ذات سے کسی کو فیض پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اگر ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ عہد کر لیجئے کہ ہماری ذات سے کسی کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، نہ حق کسی کے ساتھ کوئی ایسے معاملات نہ ہو۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ ہماری کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہے تو اس سے معذرت کرنے میں شرم نہ کریں، کیونکہ حقوق العباد ہے ایمان کا مسئلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مسلمان حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا وہ داخل جنت ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان ایسا ہو، لیکن جو شرعی مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ تو آج یہ عہد کر لیں کہ ہماری ذات سے کسی کی ذات کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کہہ دیں انشاءاللہ۔ پہنچ جاتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے تو معذرت کرنے میں شرم نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ایسے مذاق میں بھی ایسے لوگوں کا ریکارڈ لگتا ہے، مذاق بناتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اور حقوق العباد کے اندر، اب حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات اور کرتے چلیں، میں کوشش کرتا ہوں اس بات کو ضرور سمجھا سکوں۔ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس میں اگر ہم سے کوئی جانے انجانے میں بھی کوتاہی ہو جائے نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی سے کوتاہی ہو، تو اندیشہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ہی معاذ اللہ استغفر اللہ کفر پہ نہ ہو جائے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے اندر والدین کو مقام عطا فرمایا ہے نا، یہ بڑا ہی بلند و بالا مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنیں اور ذرا اندازہ لگائیں، خود فیصلہ کریں کہ والدین کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ اپنے والدین کو دن میں ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھیں یا ان کی پیشانی پر پیار سے بوسہ لیں، پیار کریں، ایک مقبول حج کا ثواب حاصل کریں، مقبول حج کا ثواب حاصل کریں۔ سوچیں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج پہ آتے ہیں، لاکھوں روپیہ تو ایک دنیاوی چیز ہے، حج کے ارکان ادا کرنے میں کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اپنا قیمتی وقت لگاتے ہیں، اس کے بعد حج کے ارکان ادا ہو بھی جاتے ہیں تو بھی اس کے لیے دم دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا حج قبول ہوا یا عمرہ قبول ہوا۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، لیکن کہہ نہیں سکتے۔ لیکن والدین کے مقام کا اندازہ لگائیں کہ انہیں تو صرف ایک بار محبت کی نگاہ سے پیار سے دیکھ لینے پہ مقبول حج کا ثواب ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ جن کے والدین آج حیات ہیں نا، زندہ ہیں، ان سے بڑا خوش نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ کو پتا ہے اچھا کہ جن کے والدین صرف و صرف حیات ہیں۔ دیکھیں ہم سب نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، سب کے، کسی کے ماں باپ سدا نہیں بیٹھے رہیں گے، لیکن جن کے ماں باپ حیات ہیں نا وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ ان کی قدر کریں، ان کی جتنی ہو سکے خدمت کریں، اپنے والدین سے کبھی جواب نہ دیں، تیز آواز میں بات نہ کریں، ان کی دل آزاری نہ ہو، یہ عہد کر لیجیے۔ دیکھیں ہم والدین کا حق تو کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے والدین ہم سے راضی رہیں اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ اور والدین کو راضی رکھنے کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، والدین کا دل ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، ہمیں ان کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کلی دائمی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے نام سے صدقات کیا کریں، خیرات کیا کریں، ایصال ثواب کیا کریں، اس سے مرحوم کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آج ہم کریں گے نا تو کل ہمارے چھوٹے ہمارے لیے کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور جن کے والدین ابھی گاڑی میں ساتھ میں، آپ یہ سوچیں کہ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، حج کو تو ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں، ابھی انہیں محبت سے دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ آپ نے عرض کی تھی جب آپ وہاں موجود تھے، جب یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ اس کے راوی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس عمل کو ایک سے زیادہ بار کروں تو کیا مجھے زیادہ حجوں کا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جتنی بار اس عمل کو کرو گے اتنے حجوں کا ثواب۔ تو حج تو حضرت ہمارے گھر میں ہوتا ہے، تو ابھی بھی انہیں محبت سے دیکھیں، ایسی پیار سے دیکھا کریں، ان کے ماتھوں کو چومیں، اگر آگے پیچھے بیٹھیں تو قبلتین پر اتر کر چومیے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، خیر و عافیت والا۔ دیکھیں ابھی بات یہیں سے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی جس جگہ پہ ہماری گاڑی ہے، یہ ابھی ہم سگنل جو کراس کرنے جا رہے ہیں نا، یہ خندق یہاں کھودی گئی تھی، خندق کے مقام پر گاڑی پہنچی ہے۔ دیکھیں دائیں اور بائیں
یہ 3.5 کلومیٹر لمبی خندق تھی، ٹھیک ہے. اور ہمارے الٹے ہاتھ پر دیکھیے گا آپ، لیفٹ ہینڈ کے اوپر یہ مسجد فتح کا مقام ہے. اوپر جو ہے یہ اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فتح کے لیے دعا کی تھی. یہ مسجد فتح کا مقام ہے. اور الٹے ہاتھ پر ہی دیکھیے گا یہ نیچے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. یہ نیچے جو مسجد ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بڑی مسجد جو ہے یہ تاریخی مسجد نہیں ہے، یہ جامعہ ابھی نئی بنائی گئی ہے. اور ہمارے رائٹ سائڈ پر یہ جو ایک جگہ پہ یہ تعمیرات ہو رہی ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہاں گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی تھی پہلے، پارکنگ کو بند کیا ہے انہوں نے، کام ہو رہا ہے ابھی. اور یہ ساتھ میں دیکھیں مسجد ابوبکر صدیق، یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پر یہ مسجد ابوبکر صدیق کے رائٹ سائڈ پر. یہ مسجدیں ساری بنے یہاں پر، ابھی کوئی بھی مسجد اوپن نہیں کی ان لوگوں نے، ساری مساجد بنے. یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے ہمارے سیدھے ہاتھ پر. اور ابھی گاڑی ابھی آگے بڑھے گی، ہم رائٹ کو ٹرن کریں گے تو آپ اپنے لیفٹ پہ دیکھیے گا مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. مسجد علی ابھی آپ اپنے رائٹ پر دیکھیں گے انشاءاللہ، اور لیفٹ پر سوری، رائٹ پہ مسجد ابوبکر صدیق ہے، لیفٹ کے اوپر یہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اور اس کے ساتھ ہی بیت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. یہ مساجد جو ہے ابھی ساری ابھی بند رکھی ہوئی ان لوگوں نے. دعا کرے کہ یہ جلد یہ مساجد کھل جائیں. وہ کونے پہ دیکھیں جہاں کونے کے اوپر روڈ کی طرف جو گرل لگی ہے نا چھوٹی سی، وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ کے نام سے وہ ایک مصلی ہے. اور یہ سب جگہیں بھی جلدی کھل جائیں گی کیونکہ ٹورسٹ ویزا کھلنے کی وجہ سے ان ساری زیارتوں کو بھی کھولا جا رہا ہے. ہمارے سیدھے ہاتھ پر جو پہاڑ آ جائے گا نا گاڑی ٹرن ہونے کے بعد، اس پہاڑ کے طرف سے ہی یہ جبل صلاح ہے. جب وہ طوفان آیا تھا اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کو غیبی مدد، تو اس پہاڑ کی طرف سے وہ طوفان آیا تھا جس میں کفار کا سب کچھ تباہ برباد ہوا تھا. یہ سب یہاں سے بدحواس ہو کر بدحواسی کے عالم میں بھاگے تھے. یہ وہ پہاڑ ہے، اس کے اوپر جو قدیم نشانیاں دیکھ رہے ہیں نا یہ سب ترکوں نے بنائی ہیں. جہاں جہاں پر صحابہ کرام کے مورچے تھے، خیمے تھے جن کو وہاں رکھا گیا تھا، یہ سب ترکوں نے نشانیاں بنائی ہیں. تو انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ زیارت جو ہیں آپ جب بھی آپ آئیں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں بس ایک بار پھر تو بار بار، یہاں جو ایک بار ہو کے چلے جاتا ہے نا یہاں کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی. آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا جو ایک بار ہو کے جاتا ہے وہ دوبارہ کتنی جلدی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر آنے کے اسباب تو اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے نا، آئے نہیں جاتے بلائے جاتے ہیں. تو یہ ساری مساجد کھل جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ پورا غزوہ خندق کا مقام ہے جس مقام پر ابھی ہم موجود ہیں. خندق یہاں کھودی گئی تھی جہاں ہماری گاڑی ابھی موجود ہے، یہ خندق کی جگہ ہے. تو الحمدللہ ہم نے ابھی والدین کے حوالے سے بات کی. دیکھیں اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں. دیکھیں ماں باپ سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اپنے والدین کی جیتے جی قدر کریں، جیتے جی قدر کریں. دیکھیں بعد مرنے کے تو سبھی قدر کرتے ہیں، سبھی یاد کرتے ہیں، لیکن جیتے جی جو قدر ہوتی ہے نا اس کے معنی ہے. اور اسی طریقے سے اپنے عیال کے حوالے سے بھی اہل و عیال کا خیال کریں. حقوق العباد میں سب کے حقوق آتے ہیں، دیکھیں چاہے ہمارا کسی سے کوئی رشتہ ہے یا نہیں، تو اس باتوں کا خاص خیال رکھنا ہمارا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلتین کا مقام یہاں سے بالکل قریب ہے، اور یہ غزوہ خندق کا جو مقام ہے یہ بھی ہمارے مسجد نبی شریف سے بہت نزدیک ہے. یہ جو آپ نے پہاڑ دیکھا نا جبل صلاح، اس جبل صلاح کا جو بیک سائڈ ہے وہ مسجد نبی شریف کی وہ والی سائڈ ہے جہاں پر آپ کا ہوٹل ہے نا. آپ اپنے ہوٹل سے جب یہاں ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں، جس جگہ پر ہاسپٹل بنا ہوا ہے نا ایک حرم کا ہاسپٹل، اس پہاڑ کے بالکل پیچھے یہ جگہ ہے. یہ بالکل حرم کے قریب کی زیارتیں، اور دعا کریں کہ جلدی کھل جائیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیں قبلتین کے مقام پر ہم جب ٹھہریں گے، اچھا قبلتین کی بھی توسیع ہو رہی ہے الحمدللہ. قبلتین کی توسیع کس طرح سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں قبلہ رخ پہ تو مسجد بڑھ نہیں سکتی، اور پیچھے کی طرف مین روڈ تھا، تو انہوں نے روڈ کے اوپر جو ہے نا ایک برج بنایا ہے، ابھی کام چل رہا ہے. اور اس کے اوپر بہت بڑی جگہ، مسجد جتنی بڑی ہے اس سے بھی زیادہ بڑی جگہ لے کر مسجد قبلتین کی توسیع ہو رہی ہے ابھی، کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کا پلان ہے عمرے حج کو بہت زیادہ آگے لے جانے کا. تو یہ ساری جگہوں پہ آج کل اسی لیے کام چل رہے ہیں. اب جب کام چل رہے ہوں گے تو موجودہ لوگ جو اس وقت آئیں گے وہ تھوڑے بہت ڈسٹرب ہوں گے. قبلتین مسجد جو ان لوگوں نے ابھی حج سے پہلے ہی کچھ دن کھولی تھی. عمرے کے اندر جب عمرہ شروع ہوا تھا تو قبلتین مسجد کی زیارت لوگ دور باہر سے تو کر رہے تھے، گاڑی جاتی تھی، لیکن مسجد بند تھی. تو یہ بہت بڑی زیارت ایک بند کی ہوئی تھی، لیکن اب الحمدللہ مسجد قبلتین کھول دی گئی ہے. اور پیچھے کی طرف سے جو ابھی پرانی مسجد ہے وہ کھلی ہوئی، نئی مسجد کا بھی افتتاح نہیں ہوا، ابھی کام چل رہا ہے. تو قبلتین مسجد پر انشاءاللہ صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھیں گے. اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت تھی جو پوری ہوئی تھی، تو یہاں ہماری بھی چاہتیں پوری ہوں گی. جب دعا کریں گے نا، دیکھیں تمام بے اولادوں کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے گا. مجھے اس دعا کے لیے کافی لوگ کہہ کر جاتے ہیں. اور
رشتوں کے حوالے سے ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں یا بھائی ہیں، جو بھی رشتوں کے لیے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سنت کے مطابق نیک رشتے عطا فرمائے، اور جو اس رشتے سے منسلک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو عمر دراز میں خیر عطا فرمائے، والدین کا فرما بردار، حقوق العباد کا پابند بنائے، اور یہاں پر خاص طور پر تمام بیماروں کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان احباب کے لیے بھی دعا کیجیے گا جن کے لیے کوئی ظاہری طور پر دعا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دعائیں ہیں نا، آج ہم اگر کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو آپ کی وہ چاہتے بھی پوری ہوں گی جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آپ نہیں مانگ پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، کاروباری معاملات ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے جن کے گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر بھی عطا فرمائے۔ خصوص دعائیں کیجیے گا، یہاں کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور جب وقت آخر ہو خاتمہ بھی ایمان ہو، ایمان پر خاتمے کی دعا لازمی کیا کریں۔ دیکھیں مسجد قبلتین یہ ہمارے لیفٹ ہینڈ پر ہے، دیکھیں یہ اوپر بھی مسجد ہے اس وقت جو تعمیر ہو رہی ہے نا اوپر، دیکھیں سیدھے جا رہا ہے سیڑھیوں سے، دیکھیں الٹے ہاتھ پر دیکھیں یہ ایکسیلیٹر لگ رہے ہیں، مسجد سے یہ پوری جگہ مل جائے گی۔ آگے مسجد قبلتین کا وہ سائڈ ہے جو پرانا ہے، اب برج کے اوپر پوری، آپ جب مسجد میں آئیں گے تو آپ اس کا وزٹ کیجیے گا، اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آ کے یہ جو بھی کام چل رہا ہے۔ تو ابھی ہماری گاڑی یو ٹرن لے کے مسجد قبلتین پر نماز کے لیے رکے گی انشاءاللہ، اور اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا انشاءاللہ، جب دعا کریں گے خصوصی طور پر سب ایک دوسرے کے لیے سب دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں، رزق میں، گھر بار میں، جان و مال میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو خصوصی دعا کیجیے گا۔ اچھا مسجد قبلتین پر ابھی آپ نماز پڑھ کے جب گاڑی میں واپس آئیں گے تو میں آپ سے اپنی ذات کے لیے 1-2 منٹ لے رہا ہوں۔ یہ دیکھیں الحمدللہ مدینہ شریف میں لوگ آتے ہیں تو یہاں کے مدینہ شریف کے چند تبرکات ہیں جن کو لوگ یہاں سے خریدتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ نے لے بھی لیے ہوں، اور اگر نہیں لیے ہوں اور مجھ سے لینا چاہیں تو میرے نصیب میں روزی ہوگی تو مجھے ملے گی۔ یہ صرف 1-1.5 منٹ میں اپنی ذات کے لیے لیتا ہوں صرف، کہ یہ کچھ تبرکات ہیں جو آپ لوگوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میرے پاس جو تبرکات ہیں ان میں ایک تو میرے پاس الحمدللہ الاسمت سرما ہے، وہ لوکل والا نہیں ہے، ابو عتیق والوں کا اوریجنل ہے۔ الاسمت سرما اس کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے، پلکوں کو بڑھاتا ہے، سرموں میں سب سے بہترین سرما الاسمت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، استعمال فرمایا ہے، اور یہ سرما 2 کلر میں آتا ہے۔ جو اس سرمے کو جانتے ہیں وہ لال سرما تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آنے کے بعد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے آپ لوگوں کو بھی کسی نے کہا ہو۔ تو الاسمت سرما جو ہے یہ 2 کلر میں آتا ہے، ریڈ سرما اور بلیک سرما دونوں کی تاثیر سیم ہے، لیکن لال سرما آنکھوں میں نظر نہیں آتا ہے، آنکھوں میں نظر نہیں آتا، مرد حضرات خاص طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس سرمے کا استعمال کرنا چاہے وہ ریڈ ہو یا بلیک، اس کا استعمال کرنا سنت مبارکہ بھی ہے۔ سنت مبارکہ کی نیت سے استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور تحفہ دینے کے لیے بھی بڑا خوبصورت تحفہ ہے اپنے خاص لوگوں کے لیے۔ ایک سرما 5 ریال کا ہے، اس ایک پیکٹ میں 12 سرمے ہوتے ہیں 50 ریال کے۔ آپ ریڈ لیں، بلیک یا مکس کرا کے بھی لے سکتے ہیں، 6 لال 6 کالے بھی لے سکتے ہیں، 3 لال 3 کالے بھی لے سکتے ہیں، تو آدھا ڈبہ 25 ریال کا مل جائے گا۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا میرے پاس روغن بلسان ہے، الحمدللہ مدینہ شریف کی خاص سوغاتوں میں سے ایک سوغات ہے، جڑ پتے تینیوں کا مکس روغن بلسان ہے میرے پاس، آپ یہاں رہتے ہوئے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے جسم میں کہیں درد ہے تو درد کے لیے یا فالش کے لیے اس کو زیتون تیل ملا کے مالش کی جاتی ہے، کیسا بھی درد ہے اس سے جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے روغن بلسان۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو اللہ نہ کرے شوگر ہے، سانس کا مرض ہے، یرکان ہے، دک ہے، جریان ہے، جسمانی کمزوری ہے اللہ نہ کرے، یا قوت باقی کمزوری ہے، تو روغن بلسان کے صرف 2 قطرے پیے جاتے ہیں دودھ کے اندر۔ جسمانی کمزوری کے لیے صبح نہار منہ، اللہ نہ کرے کسی کو قوت باقی کمزوری ہے، رات کو سونے سے پہلے 2 قطرے اس کے پی جاتے ہیں، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بہت کام کی چیز ہے۔ اگر کوئی بھی لینا چاہتا ہے روغن بلسان کو، یہ یہاں کی ایک خاص سوغات ہے، 20 ریال کی ایک شیشی ہے، 50 ریال کی 3 ہے، ٹھیک ہے، ایک پیکٹ کے اندر 12 ہوتی ہیں پورے، تو یہ 50 ریال کی 3 شیشیاں، اگر آپ یہ بھی لینا چاہیں تو یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس اجوا کھجور کا پاؤڈر کافی لوگ کے پاس میرے پاس سے جاتا ہے جو مجھے جانتے ہیں پاکستان میں۔ اجوا کھجور ہم اور شریف کے مقام پر خشک کر گلینڈ کرا رہے ہیں اور بالکل باریک سے پھوپ بنا رہے ہیں۔ اجوا کھجور کا جو پاؤڈر ہے، یہ اجوا میں دیکھیں موت کے سوائے مرض کا علاج ہے، اور خاص طور پر جو پوری اجوا گٹھلی سمیت جو پیسی جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، ایک صحابی کو جب ہارٹ کا مرض ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور گٹھلی کے ساتھ پیس کر کھانے کا حکم دیا تھا۔ تو ایک تو ہارٹ پیشنٹ کے لیے یا جسم میں کوئی بھی مرض ہے تو اجوا کھجور کا 1 چمچہ
آپ دودھ میں ڈالیں اور اس کو بوائل کر کے پئیں. دودھ کا ذائقہ بھی بہت مزیدار ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ جس نیت سے پئیں گے اجوا اس کے لیے. تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو 100 گرام کی ایک تھیلی ہے، 10 ریال قیمت ہے، 3 تھیلیاں 25 ریال کی. تو یہ 3 چیزیں میرے پاس ہیں. آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو ضرور تعاون کیجیے گا، کیونکہ آپ کے توسط سے ہمارا یہ روزگار کا سلسلہ ہے. تو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور ان چیزوں کی ضرورت ہو تو تعاون کیجیے گا. کوئی چیز بھی آپ غلط لے کے نہیں جائیں گے، میرے پاس ہے، اس بات کی تسلی کر لیجیے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. 25 ریال کے 3 اجوا کے پاؤڈر ہیں، 25 ریال کے 6 سرمے، آپ چاہے لال لیں چاہے کالے یا مکس کرا کے لیں، اور 50 ریال کے 3 روغن بلسان ہے. تو اس طریقے سے پورا پیکج بنتا ہے. پورا 100 ریال کا پیکج چاہے تو پیکج لیں. بہت سے لوگ سرمے کے ڈبے لے جاتے ہیں، بہت سے لوگ روغن بلسان زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، اجوا کے پاؤڈر بھی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. قبلتین پر ابھی آپ گاڑی سے جب اتریں گے تو ہم انشاءاللہ مسجد قبلتین کے بالکل قریب ہی جائیں گے. ہمارے کاشف بھائی جو گاڑی چلا رہے ہیں نا، ماشاءاللہ بہت کوآپریٹیو ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں ابھی آگے جگہ دیکھ کر ہمیں بالکل مسجد کے قریب لے کر جا رہے ہیں. بالکل مسجد کے قریب پہنچ جائیں گے ابھی ہم، پہلی لائن کے اندر. تو کاشف بھائی کے لیے بھی دعا کیجیے گا، جو یہ حجاج کرام کی خدمت کر رہے ہیں نا. ہم سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو حجاج کرام کی جو گوشہ رہتے ہیں خدمت کے لیے، الحمدللہ بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی احسن سے احسن جائے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے اہل خانہ پر اپنا خاص کرم فرمائے. روزی میں، رزق میں، گھر بار میں، جان و مال میں اللہ تعالیٰ خوب خوب برکتیں اور وسعت عطا فرمائے. تو ہمارے کاشف بھائی جو گاڑی چلا رہے ہیں، ان کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کیجیے گا. آمین. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بسز ان کی اپنی نہیں ہوتی ہیں، یہ تو اپنے جاب کر رہے ہوتے ہیں کمپنیز کے اندر. تو یہ بھی ہمارے اپنے پاکستان سے ہی ہیں، اور یہ بھی دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں. اور ان کے لیے جب کوئی دعا کرتا ہے تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، اور کسی کے بھی دل میں خوشی داخل ہو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اچھا، یہ چیزیں بھی میں نکال کے رکھوں گا میرے پاس یہاں پر اپنے پاس آگے. اگر کسی کو ضرورت ہو، جیسے آگے پیچھے لوگ آتے ہیں تو آ کر لے لیجیے گا. جب سب ہو جائیں گے تو پھر کوئی چیز نہیں دوں گا میں، پھر اس کے بعد بیان شروع ہو جائے گا. یہ چیزیں صرف جب آگے پیچھے لوگ آ رہے ہوں گے اس وقت لے لیے گا. اگر کسی کو حاجت ہے، طلب ہے، تو ضرور حاصل کیجیے گا. انشاءاللہ سب اچھی چیزیں انشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ دروازہ مردوں کے لیے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں، نیچے وضو خانہ، اوپر نماز کیجیے گا. اور آگے خواتین کے لیے وہ کونا ہے. گاڑی بالکل مسجد کے قریب ہی کھڑی ہے. تو الحمدللہ قبا پر بھی آپ لوگ بہت ٹائم سے گاڑی میں آئے تھے. الحمدللہ میں ہی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا. تو یہاں پر آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب اطمینان سے آئیں، یہاں پر نماز پڑھیں اور واپس آئیں. یہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کے پاس 20-25 منٹ ہے. نماز پڑھ کے